علم و باج فقیری کرے، دیوانہ پاگل ہو مرے۔ اٹ کھڑکے دکڑ وجے، تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون، راضی ہووے بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، عامل محمد زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو رابطہ نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ میرے پیارے ویورز، بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں مجھے کہ آپ کوئی حاضرات کا عمل نہیں دیتے، کوئی جنات کا، کوئی حمزات کا، کوئی آپ اس طرح کے عملیات نہیں دیتے۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات لمبی ہو جائے، لیکن میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ اگر کوئی اس کو دل کی آنکھ سے دیکھے گا، اگر کوئی اس کو پورے دماغ سے سمجھے گا تو یہ بہت سارے لوگوں کا وقت، پیسہ اور زندگی بچا سکتی ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جتنے بھی میرا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن سچ بولنے سے میں چپ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پہ ہمارے جتنے بھی یوٹیوب پہ خاص طور پہ چینلز ہیں، یہ بہت بڑے عملیات بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویوز بھی ہوتے ہیں۔ مگر میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کا کہ اس طرح کے بڑے عملیات میں آج تک کوئی بندہ ان لوگوں سے کامیاب نہیں ہوا۔ صرف آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو میں اس کے جذبات، اس کا جوش، اس کا جلال دیکھتے ہیں، اور وہ جو آپ کو تعریفوں کی ایک بہترین قسم کی پھکی دی جاتی ہے، اس کے اوپر آپ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، اس کے کومنٹس میں بھی کرتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کچھ جاننے والوں سے کومنٹس کرواتے ہیں کہ حضرت آپ نے مجھے یہ چیز دی تو اس سے میں یہ فائدہ اٹھا رہا ہوں، آپ نے مجھے جن ٹرانسفر کیا تھا میں اس سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں، آپ نے جو ہے وہ مجھے فلاں حضرات کا عمل کروایا تھا تو اس سے میں نے یہ کام کر لیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو شاید کہانیوں کی حد تک ہی جانا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں، جو میں پہلی بھی ویڈیوز میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جو 2 نمبر عامل ہیں ان کو تو میں عامل مانتا ہی نہیں۔ جن کے پاس واقعی کچھ نہ کچھ ہے، ان کے حوالے سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز یہ سمجھا دوں کہ عامل اپنا کیا ہوا عمل کسی کو دیتا کب ہے۔ یہ کچھ وضاحت آپ کو پہلے کرتے ہیں نورانی عملیات کے حوالے سے، اس کے بعد آپ کو جو دوسرے ہیں سفلی، اگرچہ ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے آپ کو آج تھوڑا سا وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ عامل کسی کو عمل دیتا کب ہے، کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے، کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پہ عامل عمل دیتا ہے کسی کو اپنا کیا ہوا، اپنے تجربہ شدہ عمل۔ جو بڑے عملیات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی کسی کو کسی چیز کا دم بتا دے، کوئی کسی کو پتھری کا دم بتا دے، کوئی زہربا کا دم، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ایک عام سی بات ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جو بڑے عملیات ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ فرسٹ، یہ لوگ اس وقت دوسروں کے ساتھ چیز کو شیئر کرتے ہیں جو زیادہ تر ہوتا ہے جب خود اس کام میں، اس عمل میں ناکام ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب خود اس کو کر نہیں پاتے تو پھر وہ عمل دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں۔ دوسری سچویشن کیا ہوتی ہے کہ جب خود کر کے اس کے بعد کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کا اپنا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اپنا عمل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ تیسری سچویشن بہت کم لوگوں کی ہے۔ تیسری سچویشن کون سی ہے کہ جب وہ عامل خود اس سٹیج سے آگے نکل چکا ہوتا ہے، جب خود وہ اس سے آگے کی، اس سے بڑی کوئی پاور حاصل کر چکا ہوتا ہے،
پھر وہ عمل کسی کو دیتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ آ کے یا یوٹیوب پہ آ کے یا اپنی کتاب میں 30 سال کی عمر میں 300 عمل پوسٹ کرتا ہے حاضرات کے، تو پھر آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اگر اس کسوٹی کے باعث بھی اس کو پرکھا جائے، اس کسوٹی کے مطابق اگر اس کو پرکھا جائے، تو آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے نے 20 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی عمر میں وہ اتنا کیا وہ فاسٹ چلا کہ یہ سارے جو 200-300 عملیات اس نے اتنے بڑے بڑے حاضرات کے دے دیے کہ وہ اس سٹیج سے آگے نکل گیا، یا پھر وہ ان سب میں ناکام ہو گیا، یا پھر اس نے اپنے عملیات خراب کر لیے کہ وہ دوسروں کو دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے۔ آپ کسی ولی کامل سے بھی پوچھ لیں، جو سچویشن، جو حالات میں نے بتائی ہیں، اس کے بغیر عامل کبھی بھی کسی کو اپنا عمل نہیں دیتا۔ تو اگر آپ اس کسوٹی پہ بھی کسی کو پرکھنا چاہیں گے تو بات آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گی کہ ایک بندے نے اتنی سی عمر میں کیا اتنا ہی وہ فاسٹ تھا کہ اس نے وہ ساری سٹیجز کراس کر لی اور اس کو اتنا عروج مل گیا کہ اب وہ لوگوں میں حاضرات اس طریقے سے بانٹتا پھر رہا ہے اور پبلک کے سامنے پلیٹ میں رکھ کے وہ پیش کر رہا ہے کہ جی آپ جس کا دل کرے آپ یہ عمل کر لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں۔ اچھا، آپ اس پہ یقیناً پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ جو بدبخت لوگ ہیں، یہ ان میں سے کسی سٹیج کے اوپر بھی پورے اتر ہی نہیں رہے ہوتے، یہ صرف اور صرف کتابوں میں سے دیکھ کے اس کے کچھ الفاظ کو چینج کرتے ہیں، اس کا کچھ طریقہ کار چینج کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ مجھے بہت سارے ایسے لوگوں کے فون آئے کہ جی ہم نے فلاں جگہ سے حاضرات کا عمل کیا تھا، اس کے بعد جو حاضرات تو نہیں ہوئی، ہمارے کاروبار میں بندش ہو گئی، کسی نے کہا جی ہماری شادی شدہ زندگی خراب ہو گئی، کسی نے کہا میرے ساتھ یہ ہو گیا، کسی نے کہا میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ مجھے یہاں پہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بہت سارے لوگ میرا کنٹینٹ کاپی کر کے اس کو اپنے طریقہ کار سے چینج کر کے بھی پیش کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم کسی اور رنگ میں دیتے ہیں، ہم پوری ایمانداری سے دیتے ہیں، ان میں وہ اپنے پاس سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں ایڈ کر لیتے ہیں۔ میں ان کا نام لینا نہیں مناسب سمجھتا کیونکہ میرا یہاں پہ کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو مارکیٹنگ کر کے چند پیسے لے کے جو چینل مونیٹائز بھی کروا دیتے ہیں، وہ سارا کچھ کر دیتے ہیں، سبسکرائبر بھی آپ کو دیتے ہیں، واچ ٹائم بھی دیتے ہیں، ویوز بھی دیتے ہیں، لیکن میں ان سے کام نہیں لے رہا۔ کیوں کہ میں نے تو اس کو جو ہے وہ کمرشل سمجھ کے کیا ہی نہیں ہے، میں نے اس کو کمائی کے لیے میں نے اس چینل کو بنایا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ کسی کا آج تک کوئی ناجائز پیسہ عملیات کے بہانے سے نہیں کھایا، سرکاری جاب کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، اپنے بچوں کی جو ہے وہ حلال دال روٹی کما رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں نے حاضرات کے عمل کر کے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی دیکھی ہے، ذرا سی کوئی نہ کوئی غلطی کر کے حمزات کے عملیات میں، حاضرات کے، جنات کے عملیات میں نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، لوگوں کے میں نے گھر اجڑتے دیکھے ہیں، لوگوں کو میں نے برباد ہوتے دیکھا ہے۔ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، اس لیے میں پبلکلی کسی کو یہ چیزیں نہ دیتا ہوں، نہ اس طرف کسی کو لے کے آتا ہوں، نہ اپنے چینل پہ کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ بات کرتا ہوں۔ ان چیزوں کو ایسا کنٹینٹ میں کیوں اپلوڈ نہیں کرتا؟ اب جو چینل کو دیکھ کر یا سن کر کرنے والے لوگ ہیں، ان میں کس کی اپنی کیا پاور ہے، وہ باطنی طور پہ کتنا سٹرونگ ہے، اس کے اندر کتنی روحانی پاور موجود ہے، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا اپنا ماحول کیا ہے، یہ ہم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی بھی عامل اگر دعویٰ کرے گا کہ تو بے وقوفی کرے گا کہ میں جو بندہ میرے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میں اس کی ساری حقیقت جانتا ہوں۔ تو دیکھنے والا اگر اس کو کوئی کرنے بیٹھ جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے،
کسی قسم کا اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے، وہ بندہ جو خدا نہ خواستہ بیمار ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، جس کا گھر برباد ہو سکتا ہے، جس کی خدا نہ خواستہ جان جا سکتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے کچھ کالز بھی آئی، انڈیا سے بھی مجھے کچھ کالز آئی لوگوں کی کہ جی آپ 4 ویڈیوز بنائیں، آپ کو ہم بتاتے ہیں، ایک آپ حمزات کے اوپر بنائیں، ایک آپ جو ہے وہ حاضرات کے اوپر بنائیں، آپ ایک جو ہے وہ کالے علم کی کوئی چیز دیں، ایک آپ ایسے کریں، ایک آپ ایسے کریں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے کتابی باتیں نہیں کرنی ہوتی، میں نے ان چیزوں کو صرف کہانیوں تک نہیں سنا ہوا، الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے، ان چیزوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان چیزوں کو قریب سے اندر جا کے دیکھا ہے، میں نے ان چیزوں کو اندر جا کے۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص مہربانی کی، میں نے اپنی زندگی کے پہلے کوئی 12-15 سال ہاسٹل میں گزارے ہیں، اور ایسے تمام مشاہدات کے لیے یہ چیزیں میرے لیے کافی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی میرے جو ہے وہ فیملی کے کوئی قریبی ریلیٹیو میں ہی سن رہا ہو اور وہ اس چیز کا مذاق اڑائے، کیونکہ ان لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا، میں ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا تھا۔ میں نے جو کیا اپنی ہاسٹل لائف میں الحمدللہ بھرپور طریقے سے کیا ہے، اور ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جنات کو، چڑیلوں کو، حمزاتوں کو، ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ بہت سارے معاملات اس قسم کے تھے جس میں روحوں کی انوالومنٹ تھی، ان کو حل اللہ کی مہربانی سے کیا ہے، اور ان سے بات کر کے حل کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے، ہمیں اس کے اندر آنے والی تلخیوں کا پتہ ہے، ہمیں اس کے اندر آنے والے نقصانات کا پتہ ہے، اس لیے ہم آنکھیں بند کر کے لوگوں کی زندگی کو خراب نہیں کر سکتے، لوگوں کی زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتے۔ کون اس کا ذمہ دار ہوگا جس کی کوئی ٹانگ بازو ٹوٹ جائے کسی عمل میں چھوٹی سی غلطی کر کے؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا جو اپنا گھر اجاڑ بیٹھے؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا جو اپنی جان سے چلا جائے؟ تو آپ لوگ صرف ان کو لائک، ان کو شیئر، ان کو کومنٹ دیتے ہیں صرف ان کی ویڈیو میں، ان کی باتوں کے۔ کوئی بندہ اگر اس طرح سے کامیاب ہوا ہے یوٹیوب سے تو مجھے بتائیں۔ یہ جتنے بھی چینلز اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں، یہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ پیسہ نہیں دیتے۔ الحمدللہ میں پہلے بھی بیشتر ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کام میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، تو میں نے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ چوز کر لیا۔ میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے۔ جس بندے نے اپنی باپ کی وراثت میں سے حصہ نہ لیا ہو، جس بندے نے اپنی فیملی سے جو اپنا حق بنتا ہے اس کا تقاضا نہیں کیا، الحمدللہ میرے سورس بھی ہیں، میرا سب کچھ ہے، میں اگر یہ کام کرنا چاہتا روحانی طور پہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں یہ باتیں یہاں پہ کرنے والی ہیں نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جس بندے نے اپنا وہ حق نہیں لیا صرف فساد سے بچنے کے لیے، اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں لیا، اپنا گھر ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو لے کے جو بندہ کرائے پہ بیٹھا پھر بھی اللہ کا شکر کر رہا ہے، کلمہ شکر اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ آپ کا پیسہ کیوں کھائے گا؟ وہ کسی کی زندگی کیوں برباد کرے گا؟ کیوں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، پیسہ لٹا کے، ٹھوکریں کھا کے آپ کو نہیں میں وہ ساری چیزیں بتا سکتا، آپ لوگ سنیں گے نہیں، آپ لوگ اتنا ٹائم نہیں دیں گے، آپ لوگ میری بات کو پھر بھی اسی طرف ہی لے کے جائیں گے کہ صرف اپنے چینل کی پروموشن کے لیے پتہ نہیں یہ بندہ کہاں سے کہاں تک کی باتیں بنا رہا ہے۔ اس لیے میں ان چیزوں کے اوپر کوئی ڈیپلی ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہے تو بھائی بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن میں کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، میں کسی کو اس طرح سے نہیں جو ہے وہ کسی کا بیڑا غرق کر سکتا کہ میں یہاں پہ بیٹھا اپنے چینل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے حمزاتوں کے اور جنوں کے اور روحوں کے عملیات یہاں پہ پوسٹ کرنا شروع کر دوں۔ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے احساس ہے
میں نے زندگی میں برے سے برا اور اچھے سے اچھا وقت دیکھا ہے. 6 مرتبہ میرے پتلے بنا کے دفن کیے گئے. میں ان چیزوں سے لڑا ہوں. میں آج علاج کرنے کے لیے یہاں پہ ایسے نہیں بیٹھ گیا. میں دوسری جو ایک مریض کی کیفیات ہوتی ہیں، جن اذیتوں سے، جن تکلیفوں سے وہ گزرتا ہے، میں ان اذیتوں سے گزر کے آیا ہوں. یہ اناڑی عاملوں کے چلے کر کے نقصانات میں نے اٹھائے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ عطا فرمائی ہے. تو میں نے اپنے وقت سے یہ سبق سیکھا کہ جو لوگوں نے میرے ساتھ گیم کی، جو لوگوں نے میرے نقصانات کیے یا میں نے ادر لوگوں کے نقصانات ہوتے دیکھے، مجھے وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ میں اس معاملے کو، اس کام کو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا ذریعہ سمجھ کے کر رہا ہوں. پیسے اگر کچھ لوگوں سے لیتے ہیں تو وہ پیسے لیتے ہیں جن چیزوں کے اوپر ایکسپینس ہوتا ہے، جن چیزوں کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں، ان چیزوں کے پیسے لیتے ہیں. اور وہ بھی ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہوتی ہے اور ایک ریزنیبل طریقے سے لیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، کسی کا ناجائز پیسہ نہیں کھاتے. الحمدللہ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر یہ لوگوں کی طرح گندی نظریں نہیں رکھ کے بیٹھے ہوتے. اس لیے میں کھول کے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کو وہ دن میں خواب دکھانے والے عامل پسند ہیں تو بہت سارے بیٹھے ہیں، ان کے چینل بھی بڑے اچھے سٹیٹس پہ ہیں، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک سبسکرائبر نہ رہے. میں اپنے آپ کو سرخرو کر رہا ہوں، میں اپنا نالج شیئر کر رہا ہوں. اگر کوئی دل سے سمجھنے والا ہوگا، جس کی اندر کی آنکھ روشن ہوگی یا روشنی کی طرف بڑھ رہی ہوگی، جو دماغ کو جو ہے وہ پورے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دل کی آنکھ کھول کے سمجھنا چاہے گا، اسے سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں. جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے. ہم یہاں پہ مارکیٹنگ کے لیے تو بیٹھے ہی نہیں ہوئے. تو اس لیے آپ لوگ یہ جو اس طرح سے کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں چیز کی ویڈیو دیں، تو میرے بھائیوں میں یہ چیزیں چینل پہ نہیں دے سکتا. اگر مجھے کسی میں پرسنلی کوئی اتنی پاور نظر آئے، مجھے کوئی ایسا محسوس ہو، اس کے اوپر محنت کرنا، اس کو یہ چیزیں کروانا اور بات ہے. مگر چینل پہ ہر ذہن کا، ہر مذہب کا جو ہے وہ بندہ موجود ہوتا ہے. ہمارے تمام مذاہب کے ہمارے بہن بھائی جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہر کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہر بندہ بات کو پراپر طریقے سے فالو نہیں کر سکتا. اس لیے اس چینل کا مقصد کسی کو بھی کسی کی بھی زندگی خراب کرنا نہیں ہے، کسی کو بھی کسی مشکل میں ڈالنا نہیں ہے. میری باتیں اگر کسی کو بری لگ رہی ہیں، بے شک کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، اس کو بے شک سارے سبسکرائبر چھوڑ جائیں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا نہ دیکھے. میں نے اگر چینل کو پروموشن کے لیے کام کرنا ہوتا، الحمدللہ میرے اتنے سورس ہیں. میں خود ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ایز اے کمیونیکیشن آفیسر جاب کر رہا ہوں. میرے اتنے سورس ہیں کہ اس کو مونیٹائز کرنا، اس کو اپ گریڈ کرنا، اگر چینل کو کمائی کے لیے میں نے بنایا ہو تو یہ میرے لیے کوئی ایک ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے. میں نیا چینل بنا کے جس پہ 0 سبسکرائبر ہو، اسے 10,000 سے اوپر اللہ کے فضل سے لے کے جا سکتا ہوں. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جائے. اور انشاءاللہ اللہ کے گھر میں امید ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو لوگ اس کے اہل ہوں گے، جو لوگ اس کے مستحق ہوں گے، جو اس کے ضرورت مند ہوں گے، ان تک یہ پہنچتی جائیں گی. مختلف ویڈیوز ہیں، کسی کے اوپر 9 ویوز ہیں، کسی کے اوپر 7 ویوز ہیں، اس طرح سے. لیکن ہمیں اس کی ٹینشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ کسی ایک حقدار تک بھی پہنچ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ ذریعہ نجات اللہ کی مہربانی سے، اللہ پہ یقین کامل ہے کہ ضرور بن جائے گا. اور کالے علم والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے عملیات کسی کو کب دیتے ہیں؟ ان کے چونکہ علوم ہی شیطانی ہوتے ہیں. تو پہلے میں نے آپ کو بتائی نوری عملیات میں لوگوں کی سٹیج، لوگوں کا حساب. اب آپ کو تھوڑی سی ان کی بھی وضاحت کر کے بتا دوں. یہ جب خود کسی چیز کو کر لیتے ہیں
तो इनकी प्रमोशन ही, इनको आगे तरक्की ही इस बात से मिलती है कि अपने जैसे और शैतान बनाएं, अपने जैसे और शैतान पैदा करें। और जिस बंदे को ये अमलियात सिखाते हैं उसको अमली तौर पे बहुत सारे मामलात होते हैं जिनमें उसको ये अपने इस्तेमाल में रखते हैं, अपने अंडर में रखते हैं, और खुदा न खास्ता कभी अगर इनको वो बंदा अपने हाथ से निकलता नज़र आए तो उसको उसके किसी अमल में ही ख़त्म भी करवा देते हैं। या फिर जब किसी को अपना आखिरी वक्त नज़र आ रहा होता है तो वो अपनी तमाम बुराइयां किसी की झोली में डाल देता है, किसी को दे देता है। तो इस तरह के मामलात होते हैं। इसलिए बराह करम आप जिस बंदे से भी कोई अमल करें, जिस बंदे से भी कोई जो है वो, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो खुद सीखना चाहते हैं, खुद आमिल बनना चाहते हैं, तो पहले उसको परख लें, उसको देख लें कि वो खुद किस लेवल पे है और उस अमल के हवाले से उसकी अपनी पावर क्या है, उसकी अपनी ताकत क्या है, और वो किस बेस पे आपको सिखाना चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद वो बंद गया, खुद वो नाकाम हो गया, खुद वो बुरे तरीके से फंस गया तो फिर वो आपको दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपका भी नुकसान होगा। या फिर अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किताबों में ख़तरनाक किस्म के अमलियात पढ़ते हैं और ख़ुद करने से पहले दूसरों के ऊपर तजर्बा करते हैं कि जी वो इसको करवा के देखते हैं, ये कर गया तो उसके बाद हम भी करेंगे। इस तरह के तजर्बात में भी लोग आपकी ज़िंदगी से खेलते हैं। तो इसलिए बराह करम आप इन चीज़ों के पीछे इस तरह से ना भागें। हर मंजिल के लिए जो सीढ़ियों का फासला होता है वो स्टेप बाय स्टेप तय करना लाजमी होता है। ये शॉर्टकट के चक्कर में पड़ के, पैसे के चक्कर में पड़ के और दूसरे मामलात में पड़ के अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, क्योंकि ऐसे ऐसे मामलात में फिर रुजत हो जाती है जिसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि अगर आपको कोई सही बंदा ना मिले तो फिर उसका इलाज होता भी नहीं है। तो बराह करम इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए, इन चीज़ों से ख्याल कर रहे हैं, इन चीज़ों के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। तो जिसको ये अमलियात करवाए जाते हैं उसको पहले रूहानी तौर पे तैयार किया जाता है। जाते जाते आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ कि एक पहलवानों के लिए पुराने वक्तों में एक खुराक तैयार की जाती थी और उसकी ताकत इतनी थी कि जिस बंदे ने वो 4 चम्मच खा लिया वो 40 दिन लड़ सकता है बगैर खाए पिए। अब 40 दिन जिंदा रहने की बात नहीं हो रही, 40 दिन लड़ सकता है, यानी कि आम जिंदगी गुजारने में, और आपको पता है कि लड़ने में एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। अच्छा, जो बंदा इस बात को सुनेगा वो आज के वक्त में भी, मैं अगर ये वीडियो बना दूं कि जी ऐसी दवाई कि आप खा के जो है वो 40 दिन बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकेंगे, तो हज़ारों कमेंट्स भी आएंगे, व्यूज़ भी आएंगे और लोग राब्ता भी करेंगे, हमें उसका नुस्खा बता दें, हमें वो बनाने का तरीका बता दें। लेकिन वो दवाई खाने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि 12 साल उसको ऐसी जो है वो खुराकें दी जाती थी, इस तरीके से उसको अंदरूनी तौर पे तैयार किया जाता था कि वो बंदा वो जो 4 चम्मच खाने हैं, वो एक हलवा टाइप बनती थी कि वो जो 4 चम्मच खाने हैं उसको खाने के लिए उसके मैदे को तैयार करने में 12 साल लग जाते थे। 12 साल में उसका मैदा इस काबिल होता था कि वो उस चीज़ को खा सके और उसका सही फ़ायदा ले सके। अगर कोई बंदा बग़ैर उस तैयारी के, बग़ैर वो, अगर वो कहे जी 12 साल नहीं, मैंने तो अभी बनानी और अभी खानी है, तो उस बंदे की डेथ, ना सिर्फ के डेथ बल्कि उसका जो जिस्म है वो भी फट जाता है, वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये चीज़ हमने बड़ों से सुनी है, बुज़ुर्गों से सुनी है। मेरे पास ऐसा कोई नुस्खा नहीं है। मैंने जो बात, जो बड़ों से, बुज़ुर्गों से जो वाक़या सुना है वो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस पावर के लिए भी 12 साल उसकी तैयारी होती है, फिर वो इस काबिल होता है कि वो 4 चम्मच खा के उसको बर्दाश्त कर सके। मकसद बात करने का ये है
کہ روحانی طور پہ بندے کو پہلے اندر سے باطنی طور پہ اتنا سٹرونگ کیا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی نظر کو، اس کے دماغ کو، اس کے دل کو اتنا پاک کیا جاتا ہے، اور اعصابی طور پہ اسے اتنا مضبوط کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملات کو کر سکے، پھر اس کو یہ عملیات کروائے جاتے ہیں۔ اب ایک بندہ اگر یہ کہے کہ جی مجھے صرف شوق ہے تو میرے شوق کی بنیاد پہ مجھے سکھا دیں، جیسے ایک بھائی کی تھوڑے دن پہلے کال آئی، جی میں کوئی جنات کا حاضرات کا عمل کرنا چاہتا ہوں، بس آپ مجھے کروا دیں۔ میں نے 4 چیلے پہلے بھی کیے ہیں، میں نے کہا کس کس چیز کے؟ اس نے وہ چاروں چیزیں بتائی، میں نے کہا چاروں میں سے کسی ایک کا بھی رنگ تیرے چہرے پہ نظر نہیں آ رہا کہ تم نے ان میں سے کوئی عمل کیا ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ جی 4 عمل میں نے کیے ضرور ہیں، لیکن ان میں سے میں کسی ایک میں بھی کامیاب نہیں ہوا، تو اس لیے آپ مجھے کروا دیں، اس بیس پہ کروا دیں کہ میں نے چاروں بڑی یکسوئی کے ساتھ کیے تھے، میں نے بغیر کسی ناغے کے کیے تھے، چاروں عمل میں نے کیے تھے، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو میں نے اسے جواب یہ دیا کہ میرے بھائی تو اگر اس میں کامیاب نہیں ہوا تو ایک عام بندے سے زیادہ خطرناک پوزیشن میں چلا گیا، تو ایک عام بندے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ پھنسا ہوا ہے، تجھے میں وہ کس طریقے سے کروا دوں؟ تو خالی یہ معیار نہیں ہوتا، ہم اگر کسی کو کچھ سکھاتے ہیں یا کچھ کرواتے ہیں تو ہم اس کو اپنے طریقے سے پرکھتے ہیں، اپنے طریقے سے تیار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کسی کو کچھ دیا جاتا ہے۔ یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ میں فلاں بابا جی کا مرید ہوں تو آپ آنکھیں بند کر کے مجھے یہ عمل کروا دیں، یا میں فلاں سے سیکھتا رہا ہوں تو آپ مجھے سکھا دیں، یا 10 سال میں 10,000 لوگوں کا پیسہ بیوقوف بنا کے کھا چکا ہوں تو مجھے سکھا دیں، میری شکل دیکھ کے لوگ مجھے پیر مانتے ہیں تو مجھے سکھا دیں، میری بات چیت ایسی ہے کہ لوگ میرے سے امپریس ہو جاتے ہیں، آپ مجھے سکھا دیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، اور کم از کم ہم اس طرح سے نہیں کرتے۔ اور پہلی بات یہ کہ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیں۔ میں آپ کو صحیح صورتحال بتا رہا ہوں، باقی میں نے اپنا فرض پورا کیا، آپ کی مرضی ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، اگر کسی کو نہ سمجھ آئے پھر بھی ہم سرخرو ہیں۔ مجھے آج اجازت دیجیے، اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔